السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المقیم الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز مصلیان کرام، آیت مذکورہ کی روشنی میں کچھ عرض کرنے کی جرات کروں، اس سے پیشتر آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ عالی جامع ہدیہ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام۔ رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت سرکار امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان، آپ جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت گوئی فرماتے تو لکھتے ہیں، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جنہیں، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جنہیں، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جنہیں، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جنہیں، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور غم زدوں کو رضا مژدہ دیجیے کہ ہے، غم زدوں کو رضا مژدہ دیجیے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ ارشاد ربانی آیت قرآنی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ جیسا ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور
تم نہ مرو ہاں مومن کامل ہو کر۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاکدان گیتی پر بھیجا۔ مقصد عظیم جس کی ترجمانی قرآن پاک نے کی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو نہیں پیدا کیا، حالانکہ رب نے جنات کو بھی پیدا کیا اور انسان کو بھی پیدا کیا، الا لیعبدون، یعنی ہم نے جنات اور انسان کو جو پیدا کیا تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی بارگاہ میں جھکنے کے لیے پیدا کیا۔ کہیں حکم دیا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، کہیں حکم دیا وَاسْجُدُوا مَعَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، کہیں آیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرْ لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکریہ بجا لاؤ، انکار نعمت مت کرو۔ پھر وہیں آگے آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو نماز اور صبر سے مدد طلب کر، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک کی جو آیت کریمہ ہم نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کی، یعنی ایمان والو اللہ سے ڈرو، یہ ایک بار نہیں بلکہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اللہ نے ایمان والوں سے مخاطب ہو کر اپنی خشیت دلایا، اپنا خوف دلایا، اپنا ڈر دلایا۔ کیوں؟ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی محبت میں، کثرت مال کی طلب میں تم برباد ہوئے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر کا منہ دیکھ لیے، پوری زندگی ہائے دنیا ہائے دنیا، ہائے مال کرتے رہے، وقت آخر ایسا آیا حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبر کا منہ دیکھ لیا، یعنی قبر تک پہنچ گئے۔ کلا سوف تعلمون، ہاں ان قریب تم جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں تم ضرور جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، یہ بار بار قرآن کہہ رہا ہے، کسی کی گھر کی زبان نہیں، کسی کی گھر کی بولی نہیں، حالانکہ انسان آج اللہ نے ہمیں بار بار اپنے آپ سے ڈرنے کے لیے کہا، اپنی خشیت کے بارے میں کہا۔ کیوں کہا؟ کس لیے کہا؟ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تو تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تم میری بارگاہ میں جھکو، میری عبادت کرو۔ ہاں رہا دنیا، تو جو دنیا کی نعمتیں ہم نے تمہیں دی، ان نعمتوں پر تم میرا شکر گزار بھی بنو۔ یہ نہیں کہ یہ مال میرا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ انسان ہائے مال کی طلب میں ہوگا تو اسے وہ کھائے گا، پہنے گا، کھایا وہ بھی چلا گیا، پہنا وہ بھی بوسیدہ ہو گیا، وقت آیا وہ دنیا سے چل بسا اور وہ مال دنیا میں رہ گیا۔ انسان سوچتا ہے میں ٹھنڈا پانی پیتا ہوں، اس کا حساب نہیں ہوگا، اچھے اور خوش نما بہتر سے بہتر غذائیں کھاتا ہوں، اس کا حساب نہیں ہوگا۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک موقع سے آپ اپنے حجرے سے تشریف لائے باہر، تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر بھی ہیں اور حضرت عمر بھی ہیں۔ ابو بکر و عمر سے آپ نے پوچھا کہ تم کیوں باہر آئے گھر سے؟
کہا سرکار بھوک کی شدت ہے، بھوک نے گھر سے باہر نکالا ہے۔ آج تو ہم خوب کھاتے ہیں، کھلائے کسی کو نہ کھلائے مگر نالیوں میں چلا جاتا ہے۔ اللہ نے اتنی وافر ہمیں دے دیا ہے، مگر وہ وقت تھا، وہ دور تھا، وہ زمانہ تھا۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر و عمر آپ نے کہا آقا بھوک نے مجھے گھر سے باہر نکالا۔ آقا فرماتے یہی حال میرا بھی ہے۔ اچھا چلو، سلطان دو جہاں ہیں، کائنات عالم کے خزانے کی چابی آپ کے پاس ہے، مگر آپ بھوکے ہیں، گھر میں ہے ہی نہیں کچھ۔ پھر آپ کے وہ صحابی کہ جن کے بارے میں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب آسمان کی طرف دیکھی تو ستارے جگمگا رہے تھے، پورے آسمان میں ستارہ جگمگاتا ہوا نظر آیا جسے انسان شمار نہیں کر سکتا۔ حضرت عائشہ نے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا آقا کہا بولو، کہ آسمان میں جو ستارے نظر آتے ہیں میرے آقا، کیا آسمان کے ستارے کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے آقا ارشاد فرمایا جائے وہ کون ہیں آپ کے محبوبین میں، آپ کے مقربین میں، آپ کے چہیتوں میں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عائشہ آسمان کے ستاروں کے برابر جن کی نیکیاں ہیں وہ میرا عمر ہے۔ اللہ نے آسمان کے ستاروں سے بھی کہیں زیادہ نیکی عمر کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ سوچنے لگی کہ آقا سے سب سے زیادہ محبت تو میرے ابا حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں آقا کہیں میرے ابا کا نام ارشاد فرمائیں، مگر نہیں، حضرت عمر کا نام آیا تو آپ نے پوچھ دیا۔ آقا ابا حضور کا نام نہیں آیا۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عائشہ تمہارے ابا میرے ابو بکر کی بات کرتی ہو؟ ابو بکر کی تو وہ ایک نیکی تمام نیکیوں پر بھاری ہے جو اس غار میں ابو بکر نے میری محبت میں سانپ سے ڈسوایا مگر مجھے نیند میں ذرہ برابر خلل نہیں آنے دیا۔ سبحان اللہ۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ وہ صحابی ہیں جن کا نام سن کے شیطان بھی لرزہ براندام ہو جاتا ہے۔ وہ صحابی ہیں جنہوں نے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اپنی شب و روز کو گزاری، مگر بھوکے۔ آج ہم اپنے گھر کے دانا کی قدر نہیں سمجھتے، اپنے گھر کے کھانے پینے کے سامانوں کی قدر نہیں جانتے۔ جی میں آیا تو اٹھا کے اگر ذرا سی ناراضگی ہوئی یا ذرا کمی بیشی ہو گئی تو اسے اٹھا کر پھینک ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے جنون ایسے ہوتے ہیں، ہمارے غصے اس طرح کا ہوتا ہے، بچے اس طرح برباد کرتے کہ ہم اسے جھاڑوؤں سے سمیٹ کر نالی کے حوالے کر دیا کرتے۔ یہی رزق کا سوال ہم سے کل قیامت میں اللہ تعالیٰ لے گا۔ ٹھنڈا پانی جسے ہم خوب خوب پیتے ہیں چوس چوس کے، ٹھنڈے پانی کا بھی حساب ہوگا۔ نر اور بہتر غذائیں جو ہم کھا رہے ہیں ان غذاؤں کا بھی ہم سے سوال ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے تو تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تم میری عبادت کر، اور ان عبادتوں میں وہ دانے کی عزت و حرمت بھی ہے، اسی عبادت میں کاروبار اور تجارت بھی ہے، اسی عبادت میں سونا اور بیٹھنا بولنا بھی ہے کہ ہم بولیں تو ہم سے خدا راضی رہے۔ ایسا نہیں کہ لہو و لعب اور کسی جھوٹ کو اتنا من گڑھت بنا کر ایسا گڑھ کے ہم چالو کر دیں، دنیا والوں کے سامنے پیش کر دیں کہ دنیا جان جائے، دنیا مان جائے، مگر اللہ تو جانتا کہ یہ سچ نہیں بلکہ یہ جھوٹ ہے جو اس کی من گڑھت ہے۔ کیا اس من گڑھت کا حساب ہم سے نہیں ہوگا؟ یقیناً اس کا حساب ہوگا۔ ثم لترون الجحیم،
وہ چیزیں جس نے تجھے جہنم تک پہنچا دیا. ثم لترون الجحیم، پھر تمہیں اس نے جہنم تک پہنچایا. یہ من گھڑت، جھوٹ، مکر، فریب، دھوکہ، عیاری، مکاری، جوا بازی، شراب خوری، یہ سب کیا ہے؟ کیا ہماری شریعت نے جائز کہا؟ نہیں. ہم جس مذہب سے بلانگ کرتے ہیں، نام کے عبد الرحمن عبد الرحیم رکھ لیتے ہیں، لیکن کیا کردار بھی ہمارا اس لائق ہے؟ ہمارے گفتار و عمل بھی اس لائق ہیں؟ ہرگز نہیں. اللہ سے ہم دعا کریں کہ مولا ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری بارگاہ جھکنے والا بن جائیں. ہم قدم اٹھائیں تو وہ قدم اٹھانا بھی اس وقت تیرے خوف کو سامنے رکھ کر میرا قدم اٹھے. ہاتھ چلائیں تو تیرا خوف رکھ کر ہاتھ چلے. زبان سے بولیں تو تیرا ڈر سامنے رکھ کر بولیں. آنکھ سے دیکھیں تو تیری خشیت ہمارے سامنے ہو. کان سے سنیں تو تمہارا ڈر بھی ہمارے سامنے ہو. ایسا نہیں کسی کی غیبت سنے چلے جا رہے ہیں، کسی کی چغلی سنے چلے جا رہے ہیں. نیکی تو بہت کی ہے میں نے، مگر ذرا سی حسد کے ایک گٹھر ہم نے نکالا تو اس حسد نے ساری نیکیوں کو جلا کے خاک کر دیا. ساری نیکی میری جل گئی. اس لیے بار بار رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا. ڈرنے کے بارے میں تو بار بار قرآن پاک میں آیا. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. وہ بھی ایمان والا جب تم کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پڑھنے والوں، پھر اللہ سے ڈرو. صرف کلمہ پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی خشیت کو بھی سامنے رکھنا ہوگا، اللہ کا ڈر بھی سامنے رکھنا ہوگا، رسول اللہ کی محبت بھی سامنے رکھنی ہوگی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، حضرت ابوبکر و عمر ہیں، آپ ساتھ میں چلے ہیں. ایک انصار کے گھر گئے، آواز دیا، دروازہ کھولا گیا، تشریف لے گئے. آپ نے پوچھا اہل خانہ نہیں ہے؟ انصار کی بیوی تھی. کہا حضور وہ کہیں ٹھنڈا پانی لینے کے لیے گئے میرے لیے. اتنے میں انصار بھی حاضر آ گئے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، حضرت ابوبکر و عمر کو دیکھا، خوشی میں جھوم گئے. آج میں بڑا خوش نصیب ہوں، بڑا خوش قسمت ہوں کہ میں ایسے مہمان کا میزبان بن رہا ہوں جو سلطان کونین ہے، جو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بڑے پیارے ہیں. وہ آج میرے گھر آ گئے ہیں. خوشی میں جھوم جاتے ہیں. آج اگر مہمان آ جائے تو ہم دکھی ہو جاتے ہیں. حالانکہ نہیں، مہمانوں کی عزت و عظمت کو سمجھنا. وہ جو اگر کھائے میرے گھر، وہ اپنے قسمت کا کھاتا، میرا کچھ کھاتا ہی نہیں. وہ میرا نہیں کھاتا، وہ تو اپنی قسمت کا. اللہ نے اس کی روزی میرے یہاں لکھ دی ہے، تو آیا کھانے. اگر اس کی روزی نہیں ہوتی تو آتا کہاں؟ اور مہمان سے محبت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ میں 3 دن تک آپ نہیں کھائے، اور راستے میں چل رہے تھے تو بڑا کمزوری اور نکاہت محسوس ہو رہی تھی. تو لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ علی اتنے کمزور نہیں ہو گئے؟ کہا 3 دن سے نہیں کھایا. کہا 3 دن نہیں کھائے؟ کہا ہاں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے نہیں کھایا کہ میرے دسترخوان پر آج 3 دن ہو گیا کوئی مہمان نہیں آیا. جب تک میرے ساتھ کوئی مہمان نہیں ہوتا میں کھانا نہیں کھاتا ہوں. اللہ اکبر. جب تک میرے دسترخوان کوئی مہمان نہیں ہوتا میں کھانا نہیں کھاتا ہوں. 3 دن سے مہمان نہیں آیا تو میں کھانا ہی نہیں کھایا. کیا مہمان سے محبت تھی اور میزبانی کی شان تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس انصار کے یہاں پہنچے تو انصار خوشی میں جھوم گیا، ترنت گیا کھجور کے گچھے توڑ کے لائے. اس میں کچھ کچے بھی ہیں کچھ پکے بھی ہیں، سامنے رکھا، چھری اٹھائی. آقا نے فرمایا کہ دیکھو دودھ دینے والی کو ذبح مت کرنا. گیا ایک بکری کو ذبح کیا، کھجور اور وہ گوشت سامنے رکھا گیا. حضرت ابوبکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہیں، تناول فرماتے. کھانے کے بعد پانی پی کے آسودہ بھی ہو گئے. آپ نے فرمایا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
اب تو وہاں کھانے کے بعد تو آدمی دعا پڑھ لیتا ہے اور خوشی خوشی نکلتا ہے۔ آپ حضرت ابو بکر و عمر سے مخاطب ارشاد فرماتے ہیں، ابو بکر و عمر یہ جو کھائے نا ٹھنڈے ٹھنڈے لذیذ لذیذ اچھے اچھے، اس کھانے کا حساب بھی اللہ قیامت کے دن لے گا۔ اللہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ جس کے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ رسول اللہ نے پہلی دنیا میں عطا فرما دیا، مگر ان سے مخاطب کہہ رہے ہیں۔ آج ہم تو ذرا بھی خوف نہیں کھاتے، ذرا بھی ہمیں ڈر نہیں لگتا، ہمیں تو اللہ کا خوف ہی دل سے نکلتا چلا جاتا۔ اللہ سے دعا کیجئے مولا اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے دلوں میں اپنا ڈر عطا فرما، اپنے رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، سچا عشق عطا فرما۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ڈرنے کا حق فرمایا۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور نہ مرو ہاں مومن کامل ہو کر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو صحیح راہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی خشیت ہم سبوں کے دلوں میں عطا فرمائے، ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو بھی اپنی بارگاہ جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین وما توفیق الا باللہ۔ السلام۔